مراقبے کا ایک بہت بڑا فائدہ قوت ارادی، ول پاور مضبوط ہوتی ہے۔ کمزور ول پاور والے دنیا کے کام نہیں زیادہ کر سکتے، اور جتنے بڑے بڑے دنیا میں نام گزرے، لوگ گزرے ہیں، دین کی لائن میں یا دنیا کی لائن میں، کسی بھی فیلڈ کے اندر، جو ول پاور والے لوگ تھے، مضبوط قوت ارادی والے، انہوں نے ہی بڑے بڑے کام کیے۔ یہ ڈھل مل لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے، مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب والے بالکل کہیں نہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ چند دن پرانی بات ہے، ایک بہت زبردست تعلیم یافتہ نوجوان، خوبصورت، بہترین، جاب کرتا ہے بڑی اچھی، اور بہت ہائی لیول کی، ہائر ایجوکیٹڈ، تو کہنے لگے ان کو بزنس اپرچونٹی کیا، انہوں نے منع کر دی کہ ڈر لگتا ہے، بس ہمت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو بہت اللہ آسان فرماتے ہیں، وہ ہمت والے ہیں، لیکن بعض جگہ رہ گئے۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں بڑے بڑے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے، بڑے بڑے کام کرنے کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے، مضبوط، وہ ملتی ہے مراقبے سے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مضبوط قوت ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گناہوں سے بچنا ہم چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ کی نافرمانی اس سے ہو، لیکن پھر بھی ہو رہی ہے، اور کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ قوت ارادی مضبوط نہیں ہے، ول پاور جو ہے نا ویک ہے۔ تو گناہوں سے بچنا، گناہوں کو چھوڑنا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ قوت ارادی، وہ ملتی ہے مراقبے سے۔ موبائل کے، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو چھوڑنا، اس کے لیے اتنی بڑی قوت ارادی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ میرا ہاتھ نہیں جا رہا، ورنہ وہ ادھر کیا کہتے ہیں، اس افق سے لے کے اس افق تک، مشرق سے مغرب تک، اتنی بڑی قوت ارادی کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے صحیح استعمال پر محدود رہنے کے لیے۔ وہ کیسے ملے گی؟ وہ پھر مراقبے سے انشاءاللہ قوت ارادی مضبوط ہوگی، اور ارادہ کرے میں نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرنا، اور ساتھ مراقبہ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، ول پاور مضبوط رہے گی۔ اچھا جی، قوت ارادی ایک اور جگہ بھی بڑی کام دیتی ہے، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا، جو قوت ارادی سے ہوتا ہے۔ تو قوت ارادی ملے گی مراقبے کی، ذکر کی پابندی سے، اور اس کے کئی فائدے بتا دی، اور بھی بہت ہیں۔ قوت ارادی کے فائدے، بڑے بڑے کام آپ نے کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، سوشل میڈیا کے صحیح استعمال تک محدود رہنا ہے، اپنی جذبات پر، نفسیات پر، غصے پر کنٹرول کرنا ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے قوت ارادی چاہیے، وہ ملے گی مراقبے سے۔ اچھا جی، مراقبے کا ایک اور فائدہ، مراقبے میں کیا ہوتا ہے، جب انسان مراقبے کے لیے بیٹھتا ہے نا، تو خیال کر کے بیٹھتا ہے کہ میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ رہا ہوں، اپنی توجہ کو یاد الہی پر کیا کر لیتا، مرکوز، اپنی توجہ کو یاد الہی میں مرکوز کر لیتا ہے، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے۔ تو اپنی توجہ کو کسی طرف مرکوز کر لینا، کنسنٹریشن پاور، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کنسنٹریشن پاور، توجہ کو کہیں ایک طرف لے آنا، فوکس ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی مراقبے سے ملتی ہیں۔ اور یہ میں آپ سے خالی گپے نہیں ہاں کرا، یہ ثابت چیزیں ہیں، ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ اب نوجوانوں کو دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم، اگر ان کی توجہ صحیح کتاب پر اور تعلیم پر رہے تو یہ ترقی جلدی کر سکتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان کا مسئلہ یہی ہے کہ کہتا ہے کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کھول کے کتاب بیٹھا ہے، نظر کسی کا چہرہ آ رہا ہے، توجہ نہیں ہے کتاب۔ تو تعلیم کے اندر بڑا نقصان ہو جاتا ہے اگر توجہ نہ ہو۔ اسی طرح نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی، نماز کی بھی تو یکسوئی چاہیے نا۔ توجہ کو جب ہم نے اس کا ارتکاز، اس کو مرکوز کرنا ہے تو نماز میں کرنا ہے، تو نماز کی حضوری نہیں ملتی۔ تو مراقبے کی پابندی سے نماز کی حضوری بھی ملے گی، نماز میں بھی توجہ ہوگی۔ آج ہماری نماز کی کیا کیفیت ہے؟ ایک جگہ امام صاحب نے نماز پڑھائی، 4 رکعت کی نماز تھی، ان سے غلطی ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھئی 3 پڑھائی ہیں کہ 4؟ اب پیچھے جتنے لوگ تھے سارے چپ، کسی کو نہیں پتا 3 پڑھی ہیں کہ 4۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا جی آپ نے 3 پڑھائی ہیں، آپ ذرا دوبارہ پڑھا دیں۔ کہا جی ٹھیک ہے،
انہوں نے دوبارہ سب کو کہا چلو بھی کھڑے ہو دوبارہ پڑھیں، 3 ہوئی ہیں. اس کے بعد کیونکہ سوال جواب ہو گئے تو سجدہ صاحب والا تو سلسلہ نہیں تھا. اب انہوں نے دوبارہ سے 4 رکعت پڑھا. 4 رکعت کے بعد امام صاحب آئے، ان کے بعد حضور وہ جو تھے بڑی عمر کے صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی، کیسی آپ کی نماز ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی نماز ملے. تو آپ نے کیسے حاصل کیا؟ کہنے لگے میری 4 دکانیں، ہر رکعت میں ایک نماز کا حساب کرتا ہوں، ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا، میرا ایک حساب ابھی باقی ہے دکان کا. تو انہوں نے بھی مراقبے نہیں کیے ہوئے تھے، 4 دکانیں تھی اس لیے انہیں یاد رہ گیا تھا. تو پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں. تو نماز کے اندر بھی توجہ. یہ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، بچیاں حفظ قرآن کرتی ہیں، کیوں زیادہ وقت لگتا ہے؟ توجہ نہیں ہوتی. تو وہ بھی مراقبہ کریں تو ان کی بھی قوت، اور یہ قوت ارتکاز، توجہ کو مرکوز کرنا، یہ بھی ان کو بھی مل جائے. یہ اور بہت ساری جگہ کام آتی ہے. تو مراقبے سے ملتی ہے توجہ کو ایک جگہ مرکوز کرنا، کنسنٹریشن پاور، یہ مراقبے سے ملتی ہے. تیسری چیز جو مراقبے سے ملتی ہے وہ تحمل مزاجی ہے، ٹالرنس ہے، برداشت ہے. اور قوت برداشت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. کوئی کامیاب آدمی، ہر کامیاب آدمی آپ کو قوت برداشت کا حامل ملے گا تقریباً. خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے قوت برداشت بہت ضروری ہے. اور آج کل کے جو ماحول ہیں، ہر طرف پریشانیاں، تو یہاں قوت برداشت انتہائی ضروری ہے. ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی سے دور کرو. یہ قوت ارادی سے ہوگا، یہ توجہ کو ایک طرف مرکوز کرنے سے ہوگا، یہ تحمل مزاجی سے ہوگا.